السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ فرقان کی آیات نمبر 4، 5 اور 6 4، 5 اور 6 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور اسے صبح شام سنائی جاتی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمان کا بھید جانتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نبوت سے متعلق ہیں۔ اس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، ان لوگوں پر تبصرہ کیا جا رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کرتے تھے، آپ کی نبوت کو جھٹلاتے تھے، آپ کی نصیحت کو مانتے نہیں تھے۔ ان کے اوپر تبصرہ کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کا، وہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی طرف سے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ فرقان یعنی یہی قرآن مجید، یہ کلام جو اللہ نے نازل کیا ہے، ایک من گھڑت چیز ہے۔ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود ہی گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کچھ لوگوں سے مدد بھی لی ہے، کچھ لوگوں سے وہ سنتے ہیں اور پھر آگے پھیلا دیتے ہیں۔ واقعات، پرانے جو واقعات ہیں، تاریخی واقعات، وہ کہیں سے سن لیے ہیں انہوں نے کسی کتابوں سے، اور خود تو چونکہ پڑھ نہیں سکتے تھے اس لیے انہوں نے دوسروں سے سن لیے ہیں اور پھر اس کو نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کس قدر واہیات، نامعقول بات وہ کہتے تھے۔ یعنی ان کے عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو ان پر یہ کلام نازل کرتا ہے۔ یہ اس طاقت کا کلام ہے جو صرف ان پر نازل کیا جاتا ہے، وہ آگے پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ ان کو کوئی دوسرا نہ سکھاتا ہے، نہ پڑھاتا ہے، نہ یاد دلاتا ہے۔ اور پھر اس کلام کی شان دیکھیے کہ جس کا شان کا یہ کلام ہے، جو باتیں اس کلام میں کہی گئی ہیں، غالباً اس وقت کیا دنیا میں نہ کبھی کوئی اتنا قابل آدمی رہا ہے، نہ شاید آئندہ کبھی پیدا ہوگا جو اس معیار کا، اس اعلیٰ معیار کا کلام پیش کر سکے، نہ آج تک پیش کر سکا ہے۔ اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ایسی سی باتیں ہیں کہ جو صرف ایک وہ ہستی ہی پیش کر سکتی ہے، بیان کر سکتی ہے جو کہ ہر چیز سے واقف ہے، جو اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک واقف ہے، جو پچھلے واقعات سے بھی واقف ہے، جو موجودہ واقعات سے بھی واقف ہے جو گزر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور آئندہ آنے والے واقعات سے بھی واقف ہے۔ کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، وہ سب سے واقف ہے۔ اس ہستی کا ایک کلام ہے۔ اس کلام کو پڑھ کر سمجھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ ایسی ہی کسی ہستی کا کلام ہو سکتا ہے۔ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا جو اتنی سب چیزوں پر قادر ہو، جس کی معلومات اس قدر لامحدود ہوں۔ لیکن وہ چونکہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے، اس کو پر عمل کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اس سے ان کے عیاشیوں میں فرق پڑتا تھا، ان کے عقیدوں پر ٹھیس لگتی تھی، تو وہ اس سے دور بھاگتے تھے اور انکار کرنے کے لیے بہانے بناتے تھے۔ یہ ایک اچھا بہانہ تھا کہ جو نہیں کوئی لکھوا دیتا ہے، وہ اس لیے پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ لیکن وہی جاہل اور جٹ قوم نے جب اس کلام کو سمجھا، اس پر ایمان لایا، تو پھر وہی اس بات کے قائل ہو گئے کہ حقیقت میں یہ کلام خدا ذوالجلال کا کلام ہے، کوئی اور اس کلام کو پیش نہیں کر سکتا۔
اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی نالائقیوں کے باوجود کہ وہ نہیں مانتے تھے، آپ کو جھٹلاتے تھے، بلکہ آپ کی مخالفت کرتے تھے، آپ کو تکلیفیں دیتے تھے، اذیت دیتے تھے، جبکہ وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے، لیکن وہ ذات و ہستی جس نے کلام نازل کیا اس قدر غفور رحیم ہے، اس کی رحمت اتنی عظیم ہے کہ پھر بھی ان کو درگزر کرتا رہا، ان کو معاف کرتا رہا اللہ تعالیٰ. اور جب وہ ایمان لے آئے تو ان کے سارے گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو بخش دیا اس نے. تو ایسی عظیم و شان ہستی، ایسی رحیم و کریم و شفیق ہستی کو ماننے سے انکار کرنا نہایت جہالت ہے. اگر اس وقت یہ کچھ لوگ کرتے تھے وہ بھی جہالت تھی، آج بھی اگر کچھ لوگ کریں گے تو وہ بھی جہالت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جہالت سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے دین میں ہمیشہ داخل رکھے. یہ بڑا اس کا کرم ہے، اس کے ہم دین میں داخل ہو چکے ہیں، اس کی باتوں کو سمجھ چکے ہیں، اس کے پیغام کو سمجھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آخر تک اسی بات پر قائم رکھے اور پھر ہمارا انجام اچھا کرے، ہمیں نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.